نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس یہودی سے کہ تو جا کے درخت کو کہہ کہ تجھے نبی پاک بلاتے ہیں. فرمایا میں گیا تو پھر تم نے کہنا جادو کر کے بلایا ہے. وہ بندہ گیا جا کے کہنے لگا، اور امام سیوطی نے اس کو لکھا ہے، کہنے لگے اس نے نبی پاک کا نام بھی نہیں لیا. کہنے لگا درخت وہ جو سامنے بیٹھے ہیں نا وہ تجھے بلا رہے، نام نہیں لیا حضور کا. وہ کہتے ہیں درخت آیا اور سجدہ کرتا ہوا زمین چیرتا ہوا آیا. کس طرح آیا؟ پہلے آگے جھکا، پھر پیچھے جھکا، دائیں جھکا، بائیں جھکا. یہاں بھی لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ نہ درخت اپنی جڑیں اکھیڑ رہا تھا. ہمارے استاد جب ہمیں یہ روایت پڑھایا کرتے تھے تو کہتے تھے جڑیں نہیں اکھیڑ رہا تھا، جب اس نے سنا مجھے نبی پاک نے بلایا تو اسے وجد ہو گیا تھا. تو درخت آیا، اس نے آ کے نبی پاک کو سجدہ کیا. لکڑی کا بنا ہوا درخت ہے. سجدہ کیا، سجدہ کرنے کے بعد درخت اٹھا اور اٹھ کے اس نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجمع صحابہ تھا، حضور تشریف فرما تھے. آقا کریم نے فرمایا کوئی ایسا درخت بھی ہے جو مسلمان جیسا ہو؟ تو کہتے ہیں میرے ذہن میں کھجور آئی، میرے ذہن میں کھجور کا درخت آیا کہ وہ خزاں میں بھی نہیں مرجھاتا، پھل بھی دیتا ہے. لیکن میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر خاموش بیٹھے، حضرت عمر خاموش بیٹھے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. ان کا حیا کرتے ہوئے میں نے بھی جواب دیا. بعد میں حضور نے فرمایا کہ کھجور کا درخت ہے. کہتے ہیں میرے دل میں بھی یہی تھا اور میں بولنا چاہتا تھا، لیکن ان بڑوں کا حیا کرتے ہوئے، میں چھوٹی عمر کا تھا، میں نے بولا. یہ ہمیں بڑوں کا ادب، بڑوں کی تعظیم، بڑوں کی حیا کا سبق دیا گیا ہے، درس دیا گیا ہے. یہ ہمیں سکھایا گیا، یہ ہمیں بتایا گیا، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. سنو جو حدیث پاک میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یزید چھڑیاں مار رہا تھا، چھڑیاں امام حسین کے لبوں پہ. تو نعمان بن بشیر صحابی تھے، بول پڑے، کہنے لگے او یزید بدبخت، ہاتھ پیچھے اٹھا، مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں نے سینکڑوں بار نبی پاک کو ان ہونٹوں کو چومتے دیکھا ہے. حضرت جناب زینب عورتوں کے مجمع میں پیچھے ہو کے بیٹھی ہیں. یزید کے پاس جب پہنچا لشکر تو یزید کہنے لگا دیکھو اللہ نے مجھے عزت دی اور میرے مخالفوں کا کیا حال ہوا. تو بی بی زینب بول پڑی، اللہ اکبر، اس انداز میں بولی کہ پہلے قرآن مجید کی آیت پڑھی، کہنے لگی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور پھر کہنے لگی یزید تو بکتا ہے، کہتا ہے کہ تو عزت والا ہو گیا، یہ تیری حکومت ہے، 4 دن گزرنے دے، تجھ پہ کوئی لعنت بھی نہیں برسائے گا، اور میرے بھائی کا قیامت تک ممبروں میں اور خطبوں میں ذکر ہوا کرے گا. اس امت کو الجھا دیا گیا، اہل بیت اور صحابہ کو الگ الگ خانوں میں بانٹ کر کے اس انداز کے ساتھ پیش کیا گیا کہ جس طرح اہل بیت کے ماننے والے اور ہوتے ہیں اور اصحاب رسول کے ماننے والے اور ہوتے ہیں. ہماری محبتوں کا مرکز ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کی محبت مقصود شریعت ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ قرآن بتاتا ہے ہمیں. لیکن یہ محبت بھی ہمیں اس در سے ملی ہے. تو اس لیے ذات رسالت مآب جب مرکز محبت ہوگی تو پھر یہ جھگڑا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ میں اہل بیت کو مانتا ہوں اور صحابہ کو نہیں مانتا، میں صحابہ کو مانتا ہوں اہل بیت کو نہیں مانتا. میں تو کہا کرتا ہوں کہ صحابہ نبی کے در والے ہیں اور اہل بیت نبی کے گھر والے ہیں. میری عمران صاحب سے یہی گزارش ہے کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا 100 دن کا، یہ وعدہ کیا تھا آپ نے قوم کو مارنے کا. آپ اگر واقعی دیانتدار ہیں یا آپ کے اندر کوئی دم خم ہے تو استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں. بالکل آپ نے تو خود کہا تھا میں ایسے کر دوں گا، کیا کیا آپ نے؟ جلو اس طرح نہیں ہوتا. حضرت عمر دے زمانے ایک بندے نے گھوڑے پالے نا، گھوڑے، آپ نے انہوں بلایا، فرمایا یا گھوڑے مدینہ پاک تو باہر لے جا تو یا مدینہ دا چارہ تو نہ خرید سکتا. تو تا امیر آدمی، تو سارا چارہ خرید لویں گا تو غریب بکریاں والا کی کرے گا؟ بادشاہو او پرانے گھسے پٹے ڈاکوؤں نو نال ملا کے پاکستان میں تبدیلی نہیں آنی. تبدیلی یہ ہے کہ فرمایا تو مہنگائی کر دے گا مدینہ پاک تے غریب آدمی پھر چارہ جڑا تے تیرے کو کروڑوں روپے ون تو سارا چارہ خرید لویں گا تے بکری والا تو مر جانا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ صرف مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں. مدینہ کی ریاست میں میرے آقا نے 2 پتھر باندھے تھے اپنے پیٹ میں باندھے. ایسے بات نہ کرے. اگر آپ کو مدینہ کی ریاست کا نہیں پتا تو پھر ہمارے مولانا عزیز الحق صاحب سے سیکھو. ہاں جی، سانو ایسی تو دستے ہیں مدینہ دی ریاست کی ہوندہ سے. تینوں پتہ نہیں کنے پٹی پڑھا دیتی مدینہ کی ریاست پاکستان بنے گا. تو پہلے مدینہ دی ریاست پڑھ، تینوں تو لفظ خاتم النبیین نہیں پڑھنا آیا.
بادشاہ ساری زندگی تو کرکٹ کھیلتا رہا تو کرکٹ دیاں گلاں کر. مدینے کی ریاست پہلے پڑھ اور پھر قوم کو بتا کہ مدینے کی ریاست میں کھلاڑیوں کو انعام دیے جاتے تھے. بتا مدینے کی ریاست میں حافظ اور قاریوں کو انعام دیے جاتے یا کھلاڑیوں کو انعام دیے جاتے. یہ باتیں ساری آپ کھڑے ہو جائیں ہمارے ساتھ، انشاءاللہ پاکستان میں حقیقی تبدیلی آئے گی، سارے ظلم و ستم ختم ہو جائیں گے.